إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاری۔ محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب اپنی مثال آپ ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اس کا خاتمہ بھی کر دے گا۔ حاضرین، اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام کی بارش نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ حضرات، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مومنوں تم گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ حاضرین، آج کا یہ زمانہ، آج کے حالات
چاہے وہ ہندوستان کی سطح پر ہو یا پوری دنیا کی سطح پر، خصوصاً ہندوستان کی سطح پر جو ملکی حالات ہیں ہمارے اور آپ کے، خصوصاً ہمارے بہو بیٹیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے، یہ حالات بہت ناگفتہ بھی ہیں۔ یہ حالات ایسے ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے، انسان سوچ نہیں پاتا کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں آخرکار یہ حالات ایسے کیوں ہیں۔ آج اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں رکھا، زندگی کا کوئی ایسا ناحیہ باقی نہیں رکھا، زندگی کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رکھا جس کی طرف اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو، اپنے ماننے والوں کو اسلام نے بتایا نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بہو اور بیٹیاں اسلام کی روشنی کے ہونے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنی آنکھیں موند کر ایسے کارنامے انجام دے رہی ہیں جو مسلم امہ کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی کا سبب اور باعث ہے۔ ہماری یہ بہو بیٹیاں، ہماری یہ نوجوان لڑکیاں کسی کے ساتھ میں کہیں جا رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں، اپنا آدھار کارڈ دکھا کر کے کورٹ میں جا کر کے اپنی زندگی کا ساتھی، اپنی زندگی کا رفیق سفر ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ایسے ماں باپ کے لیے یہ لڑکیاں ندامت و شرمندگی کا سبب بن رہی ہیں۔ حاضرین، دو تین مہینہ پہلے کی رپورٹ ہے، 40-50 ہزار لڑکیاں کورٹ میں جا کر کے کسی منجو کے ساتھ، کسی رام کے ساتھ، کسی کرشنا کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ میں جا کر کے کہا میں اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاضرین، اس میں قصور جہاں میڈیا والوں کا ہے، اس میں قصور جہاں کو ایجوکیشن کا ہے، اس میں قصور جہاں موبائل کا ہے، وہیں اس میں قصور ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا ہے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دی، جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہ کی۔ جب صحیح تعلیم نہیں ہوئی، صحیح تربیت نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے آج یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے، اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے کورٹوں میں جا کر کے اپنا زندگی کا ساتھی چن رہی ہیں اور ان سے شادیاں رچا رہی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تمہید لمبی ہو جائے گی، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں سارا کا سارا قصور ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نے اگر صحیح تعلیم دی ہوتی، صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ برے دن ہم کو دیکھنے نہ پڑتے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، تم پوشیدہ گناہ یا ظاہری گناہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ان قریب ان کو بدلہ دے گا۔ ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، مگر جو آدمی گنہگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کا بدلہ ضرور دے گا۔ حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاں یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والو، ظاہری گناہ کو اور پوشیدہ گناہ کو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ گناہ چاہے نظر آئے، گناہ چاہے نظر نہ آئے، ہر طرح کے گناہوں کے ارتکاب سے بچو، ہر طرح کے گناہوں کے ارتکاب سے بچو۔ امام سدی فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ عورتیں جو پیشہ ور ہیں، وہ عورتیں جو زانیہ ہیں، وہ عورتیں جو کام اور دھندا کرتی ہیں، ایسوں کے ساتھ میں بھی زنا کرنا حرام ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی داشتائیں رکھتے ہیں، اپنی معشوقائیں رکھتے ہیں اور ان سے چھپ چھپا کر کے زنا کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے، صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عام رکھا ہے، لہذا اس آیت کا مفہوم عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو، ہر گناہ سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ حاضرین، غیرت ہم مسلمانوں سے مر چکی ہے، ہم نوجوانوں سے غیرت نکل چکی ہے۔ اگر یہ غیرت ہمارے اندر ہوتی تو جو حالات ہیں ملک کے، جو حالات ہیں ہمارے شہر کے، جو ہمارے حالات ہیں ہمارے اطراف و اکناف کے، یہ حالات آج ایسے نہیں ہوتے۔ آئیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو رأیت رجلا ما امراتی لضربته بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کسی انسان کو دیکھ لوں تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سعد بن عبادہ ایسا کہہ رہے ہیں، فوراً آپ صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور کہا، اتعجبون من غیرت سعد، صحابہ کیا تم لوگ تعجب کر رہے ہو کہ سعد بہت زیادہ غیرت مند ہے؟ لأنا اغیر منہ، میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرما الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو جتنے گناہ ہیں، جتنے بے حیائی کے کام ہیں، سارے گناہ کے کاموں کو، سارے بے حیائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور یہ روایت بخاری کی ہے۔ دوسری روایت بخاری کی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا شیء اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر غیرت مند ہے تو سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنی تعریف آپ کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے امت محمدیہ کے لوگو، اے امت محمدیہ کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوشیدہ اور ظاہری تمام طرح کے بے حیائیوں کو اور حرام کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ شدید غیرت آتی ہے اللہ کو اس وقت جب کوئی بندہ اور بندی زنا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندی اور بندہ زنا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو شدید غیرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں، اور اے لوگو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو دنیا میں تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ حاضرین، یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے، اور جب دنیا میں کوئی بندہ اور بندی
زنا جیسے بھیانک اور خطرناک گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت میں آ جاتا ہے۔ جہاں بات آئی ہے زنا کی، اللہ تعالیٰ کی غیرت کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ بھرے مجمع میں صحابہ موجود ہیں، آنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ صحابہ ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ڈانٹو مت، میرے قریب لا کے بٹھا دو۔ جب وہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بٹھا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ اتحبہ لامک، مجھے یہ بتاؤ کہ جس چیز کی تم اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو کیا اس کام کو، اس فعل کو تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ صحابی نے کہا، اس آنے والے شخص نے کہا فداہ ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ میں یہ کام پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ افتحبہ لابنتک، کیا یہ گندا کام تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ میں پسند کرتے ہو؟ صحابی نے کہا فداہ ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں ہرگز یہ گندا کام اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی انسان یہ گندا کام اپنی بیٹی کے ساتھ میں پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا اچھا یہ بتاؤ افتحبہ لاختک، کیا یہ گندا کام تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ گندا کام میں اپنی بہن کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح دنیا کا کوئی بھی بھائی یہ گندا کام اپنی بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا اچھا یہ بتاؤ افتحبہ لخالتک، کیا یہ گندا کام تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں یہ گندا کام اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ افتحبہ لعمتک، کیا یہ گندا کام تم اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ گندا کام میں اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا فرمائی، کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دعائیں دی۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بعد سے یہ نوجوان کبھی زندگی میں برائی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو جگانے کا کتنا بہترین طریقہ اپنایا۔ اگر کوئی نوجوان جو کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو فون پہ الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، غلط سلط میسج کر رہا ہے، غلط سلط چاٹنگ کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، اگر وہ یہ بات اپنے دماغ میں لا لے کہ جس کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں وہ کسی کی بہن ہے، جس کے ساتھ میں گندا کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کسی کی جو ہے بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، تو جب یہ سارا غلط کام میں اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتا تو دنیا کا اور کوئی انسان یہ گندا کام کیسے اپنی بہن کے ساتھ میں اور اپنی ماں کے ساتھ میں یا اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ میں یا کسی اور کے ساتھ میں کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ حاضرین،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے، عمر بن میمون کہتے ہیں میں ملک یمن میں بکریاں چرایا کرتا تھا. ملک یمن میں میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بکری چراتے چراتے میری بکریاں پہاڑ پہ چلی گئیں اور میں ان کو دیکھتا رہا. اچانک ایسا ہوا کہ ایک بندر آیا، اس کے ساتھ میں اس کی بندریا یعنی اس کی بیوی بھی آئی. دونوں آئے. آنے کے بعد بندر اپنی بندریا کا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن میمون کہتے ہیں میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ایک اور بندر آتا ہے جو اس بندر سے پست قد تھا، چھوٹا تھا، اور آنے کے بعد اس بندریا کو جیسے ہم اور آپ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، کنکھیاں مارتے ہیں، وہ بندر بھی اس بندریا کو آنکھیں مار رہا تھا. آنکھ مارنے کے بعد اس بندریا نے اپنا ہاتھ جو اس کے شوہر کے سر کے نیچے تھا آہستہ سے اس نے کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد وہ بندریا اس بندر کے ساتھ میں چلی گئی. تھوڑی دور دونوں گئے اور دونوں وہاں جانے کے بعد باقاعدہ آپس میں انہوں نے زنا کیا. زنا کرنے کے بعد وہ بندریا آئی اور آنے کے بعد اس نے سوچا کہ لاؤ اپنے شوہر کا سر اٹھا کر میں اپنا ہاتھ اس کے نیچے ڈال دوں تاکہ شوہر کو کسی بات کا علم نہ ہو. چنانچہ وہ سر جیسے ہی اٹھایا شوہر جاگ گیا، ہڑبڑا گیا، پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں اس نے سونگھا تو اس کو کچھ بدبو محسوس ہوئی، اور بدبو محسوس ہونے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ میں غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے. اس کو یقین ہو گیا. اب اس نے، بندر کی زبان ہوتی ہے، اپنی زبان میں اس نے آواز کی. اس کی آواز کو سن کر کے بہت سارے بندر اکٹھا ہو گئے. جب وہ بندر اکٹھا ہو گئے تو اس نے سارے بندروں سے کہا کہ دیکھو میری یہ بیوی فلاں کے ساتھ میں زنا کی ہے. بندروں نے باقاعدہ گڈھا کھودنے کے بعد اس بندریا کو اور وہ بندر جس نے اس کے ساتھ میں زنا کیا تھا دونوں کو گڈھے میں کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے بندروں نے پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا. عمر بن میمون کہتے ہیں پتھر مارنے کا، رجم کرنے کا یہ واقعہ اسلام میں ہے، شریعت اسلامیہ میں ہے، لیکن کسی اور جانوروں میں یہ واقعہ رائج نہیں ہے. بندروں میں یہ واقعہ رائج ہوا. حاضرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندر اور بندریا بھی اس غلط کام کو کبھی پسند نہیں کرتے. ان کی غیرت بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی بیوی کسی کی ہو اور وہ کسی کے ساتھ میں رہے. آج جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، 2-2 4-4 بچوں کی مائیں ہیں جو کسی کے ساتھ میں جا رہی ہیں، کہیں بھاگ رہی ہیں، کسی کے ساتھ میں رات گزار رہی ہیں. آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر غیرت کیا چیز ہے؟ اس واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ مکہ سے ہجرت کر کے ملک حبشہ پہنچی. جب وہ ملک حبشہ پہنچی تو وہاں حبشہ کے 2 نوجوان ان کے آڑے آ گئے، سامنے آ گئے. رقیہ کی غیرت، فوراً انہوں نے بد دعا کر دیا کہ یہ 2 نوجوان میرے، اصل میں رقیہ عنہا بڑی حسین و جمیل تھیں، بڑی خوبصورت تھیں. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ لوگ ان کے آڑے آ گئے تھے. آڑے آنے کی وجہ سے انہوں نے بد دعا کی، اور بد دعا کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں کا انتقال بھی ہو گیا، مر بھی گئے دونوں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، خود لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر غیرت ہونی چاہیے. اگر یہ غیرت رہی تو کوئی کسی کرشنا کے ساتھ میں، کوئی کسی رام کے ساتھ میں، کوئی کسی جو ہے منجو کے ساتھ میں ہرگز نہیں جا سکتی. اور یہ غیرت جگانا، غیرت بیدار کرنا، یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے.
مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ان کاموں میں بہت پیچھے ہیں۔ حاضرین، غیرت کا ایک واقعہ میں اور آپ کو بتاؤں۔ تقریباً 260 ہجری میں ریگ جو عراق کا ایک شہر ہے، موسیٰ بن اسحاق نامی ایک جج ہوا کرتے تھے۔ ان کی عدالت میں ایک عورت آئی۔ عورت آنے کے بعد اس نے مقدمہ دائر کیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ میرا شوہر مجھے میرا حق مہر نہیں دے رہا ہے، وہ ہڑپ گیا ہے، کھا گیا ہے، کئی سال گزر گئے، آج تک میرا شوہر مجھ کو میرا حق مہر نہیں دیا۔ جج موسیٰ بن اسحاق نے ان کے شوہر کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ شوہر آیا، موسیٰ بن اسحاق نے پوچھا اس کے شوہر سے، تمہاری بیوی جو تمہارے اوپر کمپلینٹ کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ شوہر نے کہا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، بیہودہ ہیں، بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی اصل کوئی جڑ نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ شوہر نے کہا، موسیٰ بن اسحاق نے کہا، اگر تم انکار کر رہے ہو تو اس بات پر دلیل لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ بن اسحاق کے سامنے ایک گواہ کو پیش کیا گیا۔ جب وہ گواہ آیا، عدالت میں گواہی دینا چاہتا تھا، موسیٰ بن اسحاق نے روک دیا اور کہا، گواہی دینے سے پہلے وہ عورت جس کے متعلق تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو، پہلے اس کو دیکھ لو، آخر یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں تم گواہی دینا چاہتے ہو یا کوئی اور عورت ہے؟ اس کے شوہر نے جب یہ دیکھا کہ اب میری بیوی کا چہرہ کھولا جائے گا، اس کا نقاب ہٹایا جائے گا، ایک غیر محرم مرد میری بیوی کو دیکھے گا، فوراً اس کے شوہر نے کہا، جج صاحب، میری بیوی نے جو کچھ دعویٰ کیا ہے، میں نے اس کا حق مہر نہیں دیا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن میں یہ بات ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولے، کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولے، میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بیوی نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر میرے لیے اتنا زیادہ مشفق اور رحیم ہے کہ میرا چہرہ کسی غیر مرد کو دکھانا نہیں چاہتا، فوراً بیوی نے جج صاحب سے کہا، جج صاحب آپ گواہ رہے کہ آج میں اپنے اس شوہر کا جو مہر تھا، جو مجھے ہڑپ لیا ہے، لیکن آج میں اس کو معاف کرتا ہوں اور بطور تحفہ دیتا ہوں، دنیا اور آخرت میں اپنے شوہر کو اپنے حق مہر سے بری کرتی ہوں۔ حاضرین، بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک انسان کی غیرت وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی کا چہرہ کھلے، کوئی غیر مرد دیکھے اس کو۔ ہماری اور آپ کی غیرتیں کہاں ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، افسوس ہوتا ہے، دنیا کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں ہماری مائیں اور بہنیں نہ جاتی ہوں، جہاں وہ سپاٹے اور سیر نہ کرتی ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ عورتیں بازار میں سیر کر رہی تھیں، گھوم رہی تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا، کہا عورتوں کا کام، اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کام گھر میں بیٹھنا ہے، ان کا کام گھر میں رہنا ہے، بازار کرنا، مارکیٹنگ کرنا، ضرورت کی چیزیں خریدنا یہ شوہر کا کام ہے، عورت کا کام گھر میں رہنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، ان کی غیرت جاگ گئی کہ عورتیں گھوم رہی ہیں مارکیٹوں میں۔ ہمارے زمانے میں معاملہ کیا ہے؟ ساری مارکیٹنگ عورتیں، مردیں گھروں میں عورتیں مارکیٹنگ کر رہی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ملک عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے عموریہ۔ اس شہر میں ایک مسلمان
لڑکی کو ایک یہودی لڑکا برہنہ کر دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے. ننگا کر دینے کی وجہ سے وہ لڑکی چیختی ہے، کیا کہتی ہے؟ وَمِعْتَسَاهُ وَمِعْتَسَاهُ. اس زمانے میں جو عراق کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا معتصم. معتصم نام تھا. اس کو وہ آواز دے رہی ہے. معتصم تو عراق میں ہے اور یہ اموریہ میں ہے. ایک نوجوان اس عورت کی آواز کو سن لیتا ہے، فوراً عراق جاتا ہے. عراق جانے کے بعد خلیفہ معتصم سے کہتا ہے، دیکھو اموریہ شہر میں ایک عورت کو ایک یہودی نوجوان نے ننگا کر دیا ہے اور اس نے مارے غیرت کو تم کو آواز دی ہے، لہذا تم چلو. بادشاہ معتصم فوراً اپنے لشکر کے ساتھ میں تیار ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اس کو یہ بات معلوم پڑتی ہے وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے، حالت جنابت میں ہوتا ہے، مگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں اپنے سر پر پانی اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ اس مظلوم لڑکی کو انصاف نہ دلا دوں. چنانچہ لشکر جرار لے کر کے عراق اموریہ پہنچتا ہے اور اموریہ پہنچنے کے بعد اس نوجوان کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے. جب وہ نوجوان مل جاتا ہے معتصم اس کو لے جا کر کے اس لڑکی کے پاؤں پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے اور اب تو اس کے اوپر اب مالک ہے، تو خود جو چاہے اس کو فیصلہ سنا لے، جو تیری مرضی ہے اس کو فیصلہ سنا لے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، غیرت ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر. یہ غیرتیں مر مٹ چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ خطرناک دن، یہ بھیانک دن آج لوگوں نے ہم کو دکھایا ہے. ہماری لڑکیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے دکھایا ہے. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی اور اگر ان کے اندر غیرت نہیں ہے تو کم از کم اگر ہمارے اندر یہ غیرت ہوتی تو یہ برا دن ہم کو دیکھنا نہیں پڑتا. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں. ایک عورت ہے جو نماز کے لیے آ رہی ہے، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عورت سے تم کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے کہا نماز کے لیے. کہا نماز کے لیے؟ ابو ہریرہ نے کہا گھر جاؤ، پہلے غسل کر لو، تمہارے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت نماز کے لیے آئے اور اس کے جسم سے خوشبو پھوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. غیرت، یہ غیرت ہے. جو چیز ہمارے سامنے ہو، جو چیز ہمارے سامنے ہو اس کو بتایا جائے. مسجد میں آنے والی عورتیں عام طور پر پھول، خوشبو اور نہ معلوم کیا کیا استعمال کر کے بھی آتی ہیں. اور آج کل کے ماحول میں جو ہماری مائیں اور بہنیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دیگر مقامات پہ پڑھنے جا رہی ہیں، ان کا حال کیا کچھ کم ہے؟ کیا وہ بنتی نہیں ہیں، سنورتی نہیں ہیں؟ کیا وہ میک اپ نہیں کرتی ہیں؟ جب نماز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے سے منع کیا، چاہے وہ مسجد میں ہو، عیدگاہ میں ہو یا بازار میں جانا ہو، کہیں بھی جانا ہے، کوئی عورت خوشبو کا استعمال کر کے گھر سے نکل نہیں سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرات استعرت، جو بھی عورت خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگانے کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہے، فہو زانیہ فہو زانیہ فہو زانیہ. اللہ کے نبی نے 3 بار کہا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. یہ امت مسلمہ جو دنیا میں دوسروں کو روشنی بخشنے کے لیے، چراغ دکھانے کے لیے آئی تھی، آج یہ امت دوسروں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، دوسروں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. حاضرین، میں آپ کو بتاؤں امریکہ کا جو حال ہے اس وقت اور پوری دنیا کی جو حالت ہے، خصوصاً ہمارے ملک کی جو حالت ہے، ایک دن میں کم از کم 5-6 ہزار زنا ہوا کرتے ہیں. سروے کرنے والوں نے بتایا کہ 100% میں
زناکار 20% خود باپ ہوتا ہے، خاص کر کے یورپ اور امریکہ کے ماحول میں 20% زنا کرنے والا اپنے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں خود اس کا باپ ہوتا ہے۔ 26% قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاں ماحول ہے، یہ میرا کون ہے؟ خالہ کا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پھوپھا کا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ماموں کا لڑکا ہے۔ سب گھر کے اندر آ رہے ہیں، سب گھر میں آ رہے ہیں اور سب گھر میں چول تک جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ کے لڑکے ہیں، آپ کی لڑکیاں ہیں، ماموں کا بیٹا آیا، پھوپھا کا بیٹا آیا، خالہ کا بیٹا آیا، وہاں نظریں لڑیں گی، ایک دونوں سے قریب ہوں گے، بعد میں وہ انجام ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری کسی کے ساتھ میں جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے ہم کو سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے۔ 51% زناکار وہ لوگ ہیں جو گھر میں آنے جانے والے ملنے والے ہیں، جو رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا آپ کا ماحول ہے، گھروں میں ہم لے جاتے ہیں کسی کو، یہ میرا دوست ہے، بیٹا اپنے دوست کو اپنے گھر لے جاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، بیوی کسی اور کو لے جاتی ہے، وہ بولتی ہے میرا دوست ہے، بیٹی کسی اور کو لے کے آتی ہے، وہ کہتی ہے میرا دوست ہے۔ یہ جو دوست ہیں، دوستی کسی بھی انسان کو گھر سے باہر نبھانی چاہیے، گھر کے اندر کسی قسم کی دوستی نہیں ہوا کرتی۔ میں نے کہا 51% جو زنا کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں کون ہے؟ ملنے جلنے والے لوگ ہیں۔ صرف 4% زنا کے واقعات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نامعلوم ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حاضرین، معلوم یہ ہوا، ہم کو پتہ یہ چلا کہ ہماری غیرتیں مٹ چکی ہیں۔ جو محرم لوگ ہیں انہی کو گھر کے اندر آنے دینا ہے، جو غیر محرم ہیں ان کو ہرگز گھروں کے اندر نو انٹری۔ مگر ہمارا اور آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حاضرین، وقت ہوا آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، شروع میں آپ نے کیا کہا؟ ما من عبد من یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری دی، کوئی مقام دیا، عزت دیا، عہدہ دیا، اور وہ آدمی اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، اس کی جس حال میں جس دن بھی موت ہو، اگر وہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی کمیٹیوں کے ذمہ دار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور جب آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری کی نبھانے میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، آپ نے اپنے بچوں کو سونے کے لقمے کھلائے، چاندی کے کپڑے پہنائے، بہترین لباس پہنائے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت میں اگر کہیں کوئی چوک ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن سونا کھلائے تھے کہ چاندی کھلائے تھے، گوشت کھلائے تھے کہ مچھلی کھلائے تھے، نہیں، سوال ہوگا تم گھر کے ذمہ دار تھے، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی یا اور کوئی غلط راستے پہ گیا تو کیسے گیا، اور اگر وہ غلط راستے پہ گئی تو کیوں کر گئی، تم ذمہ دار ہو۔ تمہارا کھلانا پلانا پہنانا ایک طرف، مگر یہ خطرناک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ حاضرین، وقت ہوا، بہت ساری باتیں میرے دماغ میں تھیں، آخری حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کروں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون دینہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی قتل کیا جائے اس حال میں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے
تو وہ شہید ہے. جو آدمی قتل کیا جائے اس حال میں کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ شہید ہے. جو آدمی مار دیا جائے اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ شہید ہے. جو آدمی قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے وہ شہید ہے. جو آدمی قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ جو ہے اپنے خون کو بچانے کی حفاظت کر رہا تھا, قتل کر دیا گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہے. اگر ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو بچانے میں, ان کی حفاظت کرنے میں کوئی ایسا مشکل دور آ گیا, مشکل گھڑی آ گئی اور ہماری جان بھی چلی گئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان شہید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا غیرت اور ہمیت کو بیدار کرنے کے لیے, یہ غیرت و ہمیت اگر آپ کے اندر بیدار نہیں ہوئی تو ابھی 40-50 ہزار یا 1 لاکھ لڑکیاں یا عورتیں ہی مسلمان سے غیر مسلم ہوئی, مرتد ہو گئی, دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور کوئی وہ دن بعید نہیں ہے, وہ دن بعید نہیں ہے کہ یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے, پورا ایک طوفان برپا ہو جائے. ہندوؤں کی جو کوشش ہے مسلمانوں کو ڈائیورٹ کیا جائے, کنورٹ کیا جائے گھر واپسی کے نام پر, اور ان کا یہ بہترین ہتھیار کہ مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کر دو, پوری تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے. اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ برا دن ہمارے اوپر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو اپنے اندر غیرت اور ہمیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بہو بیٹیوں کے لیے, اپنی باؤں اور بہنوں کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنے کا اگر وقت آ جائے تو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس ملک میں حفظ و امان میں رکھے, سکون اور چین سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم اور دائم رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.